اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اقبال کا مطالعہ. اس میں جو فارسی کا پارٹ ہے اور اس میں 3 رباعیاں ہیں آپ کے سلیبس میں، ان کو دیکھیں گے، ان کی تشریح، ان کے میننگ اور ترجمہ. اور سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ نے جب اس کو سٹارٹ کرنے لگنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جب آپ فارسی پڑھیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ. کنارے پر بزم آراستہ نہ کر، زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے اٹھان پکڑتا ہے. دریا میں لوٹ لگا یعنی کہ غوطہ لگا اور اس کی موجوں کو للکار. ہمیشہ کی زندگی جنگوں پہ کار میں ہے. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ جدوجہد کرو، دریا کے کنارے صرف اپنا بسیرا نہ بنا لو بلکہ اس کی موجوں کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو اور اپنے لیے کچھ حاصل کرو. آپ اس ترجمے کو اس طرح یاد کر لیں کہ جب آپ کے سامنے اس کا پیرا آئے تو اس کو پڑھ کے اگر آپ نے میننگ نہ بھی پڑھے ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا ترجمہ کون سا بنتا ہے. وہ کیسے؟ بزم آ جائے گا، ساحل آ جائے گا، زندگانی آ جائے گا، کیونکہ اردو کیا ہے، لشکری زبان ہے اور اس میں بھی فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں. تو جب آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو آپ کے سامنے جب فارسی کا پیرا آئے گا، اگر آپ کو سارے ورڈز کے میننگ نہیں بھی آتے ہوں گے نا، تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ کون سا ہے. اس لیے ترجمہ آپ نے ہر ایک کا میں کہوں گی کہ رٹنا ہے. دوسری زبان میں یہ سمجھ لیں، بالکل ایسے رٹ لیں کہ آنکھیں بند کیے یا بہت روانی سے آپ کی زبان پہ یہ چیز آنی چاہیے. میاں مت را سجا محفل بزم محفل بر پر ساحل کنارے. ساحل ہوتا ہے کنارہ، کہ آنجا کہ اس جگہ. تو اس حوالے سے کیا بنے گا، کنارے پر بزم آراستہ نہ کر. نوائے زندگانی نرم خیز است. نوائے آواز ہو گیا، زندگانی زندگی کا، نرم خیز است زندگی کا نغمہ. نرم خیز است دھیمے سروں والا ہوتا ہے. است ہے کہ زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے اٹھان پکڑتا ہے. دریا میں غلط لوٹ لگا یعنی غوطہ لگا. وبا موجش اور اس کی موجوں کو، در آویز جنگ کر اور اس کی موجوں سے جنگ کر. دریا میں غوطہ لگا اور اس کی موجوں سے جنگ کر. حیات جوداں ہمیشہ کی زندگی اندر ستیز است جنگ و لڑائی میں ہے. اندر میں ستیز جنگ و لڑائی است ہے. میں کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں کہ ڈے کے ٹائم شور ہوتا ہے اور رات کے ٹائم ویسے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی اگر میرے یہ ویڈیو کے پیچھے شور آئے تو آپ اس کو برداشت کر لیجئے گا. ابھی میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ترجمہ جو ہے وہ اس کو رٹ لینا ہے. اس میں آپ نے کچھ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کی میننگ جو ہیں وہ درمیان میں یاد رکھ لینے ہیں، کیونکہ فارسی ہماری زبان نہیں ہے. ہمیں ویسے تو اس پہ اتنا اچھا عبور حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے ایک پیرا آئے تو آپ سمجھ سکیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے پھر تشریح کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کوشچنز کے لیے آلریڈی اشعار پریپیئر کیے ہیں ان میں سے ہی تشریح کرتے وقت کوئی 1 یا 2 اس میں شعر کوٹ کر دیں. اور تشریح کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کا جو بھی تشریح والا کوشچن آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے مارکس کا ہے، یا ایون آپ کا کوشچن بھی ہے نارمل کوشچن ہے تو وہ بھی آپ جب اٹیمپٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کتنے مارکس ہیں. تو کم سے کم 5 مارکس کے حساب سے آپ ایک پیج لکھیں گے. ایک پیج لکھیں گے آپ 5 مارکس کے حساب سے، دونوں سائڈز اس کے. اور اس میں شعر وغیرہ تشریح میں جب کوٹ کریں گے آپ کو لکھنا کم پڑے گا اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اور بھی نکھر کے آئے گی اور بھی زیادہ
اچھی فیل ہوگی کہ جس طرح آپ پین سے لکھتے جا رہے ہیں ایک ہی کلر میں آ رہا ہے, کچھ خوبصورتی نہیں آ رہی ہے. آپ نے جیسے ہی اتنا سا آپ نے لکھ لیا پین سے, اس کے بعد آپ نے ایک اس میں شیئر کوٹ کیا, اس کو آپ نے مارکر سے لکھ دیا نیچے, پھر آپ پینسل سے لکھنا سٹارٹ ہو گئے. نیکسٹ پیج پہ گئے, تھوڑا سا آپ نے اپنے پین سے لکھا, اس کے بعد مارکر سے لکھا, دین پھر آپ نے اینڈنگ کرنے کے لیے پھر پین سے لکھنا شروع کر دیا. جو اس سیکوینس سے آپ لکھتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں. تشریح آپ صرف ایک دفعہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جب آپ کے مائنڈ میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو نہیں سمجھ آتی اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے, اس لیے آپ تشریح کو صرف ایک بار پڑھا کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی تشریح کو کس طرح لکھنا ہے. آپ اس لیول پہ آ چکے ہیں, آپ خود اچھے سے تشریح کر سکتے ہیں. اور بک کی تشریح رٹنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے, وہ کسی کی کاپی نہیں ہو سکتی ہے. ایگزامینر کو وہی چیز آپ کی اچھی لگتی ہے جو دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہے. آپ اشعار کے میننگ کو سمجھتے ہوئے تشریح اپنے پاس سے کریں. کچھ الفاظ آپ بک کے لکھ لیں کہ اندازہ ہو جائے آپ کو وہ تشریح پڑھنے سے کہ اس کو ہم نے تشریح کس طرح کرنا ہے. لیکن یاد جو کرنی ہے اورلی چیز, وہ آپ کی میننگ ہو جائیں گے یا پھر آپ کا یہ ترجمہ ہو جائے گا. اس کو تشریح کو صرف آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے. اس ترجمے کا مفہوم میں لکھا ہوا ہے, زندگی کی کشمکش سے گریز مت کرو ورنہ خود ہی ضعیف ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, جس کا نتیجہ کیا ہے, موت ہے. تشریح دیکھتے ہیں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اس بات سے بے خبر ہو جا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے بلندی حاصل کرتا ہے. پس تو اپنی لگن میں رہ کر خودی کا استحکام دے, متحرک رہنا ہی زندگی ہے اور سکون میں موت ہے. یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, یہ نہ دیکھیں مجھے ریزلٹ ابھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, بس اپنی محنت جو ہے, اپنی لگن, اس کو برقرار رکھیں. اور جہاں آپ کی زندگی میں متحرک رہنا آپ نے سیکھ لیا, یا سکون آپ نے, متحرک رہنا ہی کیا ہے, متحرک جو کیا ہے, حرکت کرنا, وہی زندگی ہے. جہاں سکون آیا وہاں کیا ہے, موت ہے. جدائی اور وصل کا ذکر نہ کر, کیونکہ اصل زندگی اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں ہے. اگر دریا میں سے موتی نکال کر الگ کر لیا جائے تو اس سے نہ دریا کا نقصان ہے نہ موتی کا, بلکہ اس الگ ہونے سے موتی کا ظہور ہو جاتا ہے, کہ موتی کو اپنی پہچان مل جاتی ہے. اس مثال سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ روح اور جسم کے تعلق کی بات واضح کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہر آدمی روح کی شکل میں عالم ارواح میں ہوتا ہے, جو کہیں لامکاں میں ہے. جب وہ ماں کے پیٹ سے بچے کی شکل میں باہر آتا ہے تو وہ روح جو عالم ارواح میں اس سے متعلق ہوتی ہے اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. اس طرح روح کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی انا کے ظہور کا موقع مل جاتا ہے. اس عمل انتقال فراغ سے نہ عالم ارواح میں کوئی کمی آتی ہے نہ روح کی کوئی نقصان ہوتا ہے, بلکہ الٹا روح کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ جسم آدمی میں آ کر اپنی خودی کا ظہور کر سکتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اپنی خودی سے نہ آشنا کہیں عالم ارواح میں ہی پڑی رہتی. اس میں یہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جب انسان جدوجہد کرتا ہے تو اسے اپنا مقام یا اپنی منزل حاصل ہوتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ اس کو خود اس کو بدلنے کی جدوجہد نہ ہو, یا جدوجہد نہیں, جب تک خود اس کو خیال نہ آئے یا اس کے لیے وہ کوشش نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کوٹ ہو سکتی ہیں. باقی میں نے آپ کو جب ترجمہ کیا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں صرف ایک عالم ارواح اور روح اور جسم کا تعلق جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اگزامپل دی گئی ہے.
نیکسٹ جو ہے ربائی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم نہ افغان ہیں نہ ترک اور نہ تتاری، ہم تو چمن کی آل ہیں اور ایک ہی شاخ سے ہیں، رنگ اور بو کی تفریق ہم پر حرام ہے کیونکہ ہم ایک ہی بہار یعنی اسلام کے پالے ہوئے ہیں۔ اسلام نے مومیت یعنی وطنیت کے عقیدے کو مٹا دیا، یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیا ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے اسلام کی بنا پر۔ ہم مسلمان نہ افغانی ہیں نہ ترکی اور نہ تتاری، اور بلکہ ہم سب دین اسلام کے پیرو ہیں۔ یہاں پہ جو مشکل ورڈ ہے نا، اسلام نے مومیت، تو مومیت کیا ہے، وطنیت، الگ وطنوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، الگ ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایک ہی ہیں، کیونکہ سب کس کے پیروکار ہیں، اسلام کے۔ نہ افغانیم، نہ ہم افغان ہیں، و نے اور نہ ترک اور نہ ترک ہیں یا ترکی ہیں، نہ ترکی ہے، وہ تتاریم اور نہ ہم تتاری ہیں اور تتاریم۔ یہ آپ پہلی لائن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چمن زادیم، ہم چمن زادے ہیں، و از یک شاخسم، اور ہم ایک ہی شاخ سے ہیں، یا ایک ہی پیڑ سے ہیں، یا ایک ہی جھنڈ سے ہیں۔ تمیز اور رنگ اور بو کا فرق، تمیز ہو گیا فرق، وائس میں اور آ جائے گا۔ برما ہم پر، حرام است ہم پر حرام ہے، کہ رنگ اور بو کا فرق جو ہے ہم پر حرام ہے۔ کہ ماں پو وردہ، کہ ہم پالے ہوئے ہیں، یک نو بہاریم، ایک ہی بہار کے، کہ ہم ایک ہی بہار کے پالے ہوئے ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال قوم اور ملت کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان قوم سے ان کی مراد ہمیشہ ملت اسلامیہ ہوتی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے لفظ ملت قوم کے معنیوں میں استعمال کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں شرع اور دین کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن حال میں عربی، فارسی اور ترکی زبان میں بکثرت ضدات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملت قوم کے معنیوں میں بھی مستعمل ہے۔ مستعمل مطلب استعمال ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں ملت و معنی قوم ہی استعمال کیا ہے۔ قوم مذہب ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجمن بھی نہیں۔ باقی تشریح کے لیے یہ پہلا آپ خود سے پڑھ لیں، اور آخر میں ملت کا وطن کہاں ہے، تو اس کا جواب وہ حدیث ہے، ساری روئے زمین میری مسجد ہے، ہر ملک مائست، کم ملک خدائے مائست، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تیسری ربائی ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے کلہاڑے سے اپنا راستہ خود بنا، دوسروں کا محتاج نہ بن، دوسروں کے رستے پر چلنا عذاب ہے، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے وہ گناہ بھی ہو تو ثواب ہے۔ تراش کاٹنا، آئی تھنک میرا تراش کاٹنا، از سے تیشا کلہاڑا، خود اپنے، زیادہ اپنا، خویش رستہ، برا گریدہ، برا رستہ ہوتا ہے، دیگرا دوسروں کا رستہ، رفتن چلنا، اس پر چلنا، عذاب است عذاب ہے، است کا مطلب ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب تک۔ گر از دست، اگر تیرے ہاتھ سے، تو کار نادر آئد، کوئی انوکھا کام
ہو گیا، اگر تیرے ہاتھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا، گناہ ہے ہم، اگر باشد، اگر وہ گناہ بھی ہوا، ثواب است تو ثواب ہے. تراش از تیشا خود جاداں خویش، اپنے کلہاڑے سے اپنا راستہ خود بنا. برا گریداں رفتن عذاب است، دوسروں کا محتاج یا نہ بن یا دوسروں کے راستے پر چلنا عذاب ہے. اس کا یہ بنتا ہے دوسروں کے راستے پر چلنا عذاب ہے. گر از دست تو کار نادر آئید، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے. گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است، وہ گناہ بھی ہو تو ثواب ہے. استیشا سے مراد خودی ہے. اپنی خودی سے اپنی معرفت حاصل کر اور معرفت پہچان، اور پھر اس کے درجہ مرتبہ کو ظاہر سے ظاہر کرتا جا. کئی مرحلے اور صورتیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کر. اقبال کا کہنا ہے کہ اپنی خودی کو اجاگر کرنے اور اس کے ظہور خارجی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دریائے کائنات میں لہروں کی مانند ابھرو. اس سے مراد ان کے عناصر اور قوتوں کو مسخر کرو. مسخر کا میننگ کیا ہے؟ تباہ کرنا یا کسی کو غلام کرنا یا اس چیز پہ قبضہ کر لینا اپنا. اس کائنات کے ذرات کے پیچھے جو خالق کی صفات اور اسماء کا نور موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جھلکتی ہے، اسے دیکھو. تیسری صورت یہ ہے کہ کائنات سے بالاتر ہو کر جہاں روح کی سیر کرو، روح کی بالیدگی کے اسباب پیدا کرو، اس کی پختگی، اس کی نشر نما، اس کی افزائش کے اسباب پیدا کرو کہ جس سے روح کی نشر نما ہو سکے. نفس کے خلاف جہاد کر کے دل کو غیر اللہ کے بتوں سے خالی کر دو. غرض کے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر طریقے سے اپنے اندر موجود خودی کی قوتوں کو خارج میں ظاہر کرے اور دریائے کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق کر لے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دریا کی مرضی اس پر آ جائے گی، ٹھیک ہے، مسلط ہو جائے گی، اور وہ اپنی لہروں میں جس طرح پسند کرے گا. آج مسلمان کے زوال کا یہی سبب ہے کہ اسے اپنی معرفت حاصل نہیں ہے. اسے معلوم نہیں کہ وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جوہر رکھے ہیں اور اسے کس مقصد کے لیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے. اور زبور اعظم کی دوسری غزل ہے آج ہماری، وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو فرسٹ شعر ہے اس کی ہم اردو پڑھتے ہیں. اس کی اردو کتنی ہے؟ آپ اپنی مٹی سے وہ آگ مانگ جو ظاہر نہیں ہے، کسی اور کی روشنی مانگے جانے کے لائق نہیں. صرف اتنا اس کا ترجمہ ہے، آگے اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. پھر ہے زخاک خواہش اپنی مٹی سے، تب مانگ آتش آگ کہ پیدا نیست کہ جو ظاہر نہیں ہے. وہ آگ کے جو ظاہر نہیں ہے. تجلی روشنی دیگرے دوسروں کی، در خور کے لائق تقاضا نیست مانگنے کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی اس کی پوری لائن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. کہ ذا خاک خواہش تب آتشے کے پیدا نیست، آپ اپنی مٹی سے وہ آگ مانگ کہ جو ظاہر نہیں. تجلی دیگرے دوسروں کی روشنی، درخور تقاضا نیست مانگے جانے کے لائق نہیں. اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تڑپ اور عشق اور سوز اپنے دل میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے، اور اپنی جنگ اپنی ہی ہمت پر لڑی جا سکتی ہے، کرایوں کے فوجیوں کی مدد سے نہیں لڑی جا سکتی. اور اپنے دل میں عشق کی آگ کو جلاؤ اور اس کی روشنی سے آگے بڑھو. بملک جم نہ دہم، سلطنت کے بھی بدلے نہ دوں، مصرع نظیری کے. اور نظیری کون تھے؟ ایک فارسی شاعر تھے جو کہ اکبر اور جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں گزرے ہیں. ایک فارسی شاعر تھے نیشا پوری. اقبال کہتے ہیں کہ ان کی
ان کے ایک شعر کا مصرع ہے، اس کے بدلے اگر کوئی کہے کہ وہ مصرع دے دو اور سلطنت لے لو تو میں ایسا نہ کروں۔ کسے جو کہ کشا کہ مارا نون نہ شد تک گیا، وہ کہ جو مارا نہ گیا، اس قبیلہ ما نیست، وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ یہ ان کی شاعری کا جو مصرع ہے یہ وہ ہے کہ جس کے بدلے میں وہ سلطنت بھی نہیں دینا چاہتے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اس مصرعے کے بدلے میں آپ سلطنت لے لیں تو وہ تب بھی نہ دیں۔ وہ شخص کہ جو مارا نہ گیا وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ بملک جم نہ دہم، سلطنت کے بھی بدلے نہ دوں، مصرع نظیری را، مصرع نظیری کو کسی کے کشا ناشد، وہ شخص کہ جو مارا نہ گیا، اس قبیلہ ما نیست، ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ اس کا مفہوم سمجھانا چاہوں گی آپ کو۔ اقبال کا کہنا ہے کہ میں نظیری جو مغلیہ دور کا مشہور فارسی شاعر نشا پوری جو اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں ہوا، غزل کا مصرع جو ہے جمشید مشہور ایرانی بادشاہ کی سلطنت کے بدلے بھی نہ دوں۔ اب تھا نا بملک جم، مطلب کہ جمشید کی سلطنت کے بدلے بھی نہ دوں۔ یہ ہے کہ جو مارا نہ گیا، جس نے جان قربانی کی، ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ مراد یہ کہ عقل کی ایک خوبصورت بات ملک سے بھی بہتر ہے۔ نیکسٹ شعر ہے تیسرا، تو اگرچہ دھوکے باز عقل نے لشکر تیار کیا ہوا ہے، مگر تم مایوس نہ ہونا کیونکہ عشق اکیلا نہیں۔ اگرچہ عقل فسو، اگرچہ دھوکے باز عقل نے پیشہ تیار کیا ہوا ہے، لشکر انگیخت، لشکر تیار کیا ہوا ہے۔ انگیخت ہوتا ہے چڑھانا، تو اس میں تیار کرنا آئے گا اردو میں جب اس کے آپ ترجمہ کریں گے۔ تو دل گرفتہ، تو اداس نہ باشی مت ہو، کہ عشق تنہا نیست، کہ عشق اکیلا نہیں ہے۔ چوتھا جو شعر ہے اس کا بھی ترجمہ اسی میں ہے، تو راہ کی پہچان رکھنے والا نہیں اور مقام سے بھی بے خبر ہے، ورنہ وہ کون سا نغمہ ہے جو سلیمی کے بربط میں نہیں۔ تو راہ شناس نہ ای، تو رستے کو جاننے والا نہیں، وزا مقام بے خبری، اور تو مقام سے بے خبر ہے، چا نغمہ ایست، ورنہ وہ کون سا نغمہ ہے کہ در بربط سلیمی نیست، کہ جس میں بربط سلیمی نہیں ہے۔ بربط سلیمی کیا ہے؟ ایک عرب کی روایتی محبوبہ ہے جس کا ذکر ہر نغمے میں ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز نہیں جو اسلام میں نہیں ہے، اور وہ کون سا رستہ ہے جس پہ چل کر اسلام میں آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مقام جو ہے وہ موسیقی ہی اصطلاح ہے، اسی لیے نغمہ اور بربط کا مناسب استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر صنعت الہام کا استعمال ہے اور صنعت مرات النظیر کا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے ایک مصرع کسی دوسرے شاعر کا لیا تھا، تو وہ تھا صنعت تدمین، اس میں استعمال ہو رہی تھی۔ پانچواں شعر دیکھیں، میں اپنے آپ میں ایسا گم ہوا کہ دوست کا جلوہ سارے عالم پر چھا گیا، مجھے آنکھ اٹھانے کی فرصت نہیں۔ نظر بخوش اپنی ذات میں چنا بستہ میں ڈوبا رہا کہ جلوہ دوست کے، میرے دوست کا جلوہ جہاں گرفت پورے عالم پر چھا گیا، وہ میرا اور مجھے فرصت تماشا نیست، اور مجھے نظارہ کرنے کی یا آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں۔ آ کے دلبروں کے شہر میں ہنگامہ برپا کر دیں، زندہ دلوں کا جنون صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں۔ بیاں آ کے غلغلہ شور اور ہنگامہ در شہر دلبراں، دلبروں کے شہر میں فکنیم ہم برپا کر دیں، جنون زندہ دلوں کا جنون ہزارہ گرد صحرا نیست، صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں، کہ زندہ دلوں کا جنون صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ باطنی دنیا جو ہے وہ خارجی دنیا سے بہت دلکش ہے، جس کی وجہ سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس خدا کے عاشق جو ہیں وہ رہبانیت اختیار نہیں کرتے ہیں،
بلکہ دنیا والوں کو اسلام کا پیغام دلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں اس کے فنی محاسن۔ فنی محاسن میں جس طرح انہوں نے 5ویں شعر میں جلوہ پھر اور آنکھ کا ذکر ہے۔ جلوہ کس سے کرتے ہیں؟ آنکھ سے۔ تو یہ ان کا مرات النظیر انہوں نے کا استعمال کیا انہوں نے، اور ان شعروں میں زبان کی سلاست، ترنم ریزی اور معنی لطافت جدت انگیز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حافظ محمود شیرازی اور فارسی کے شاعر نظیری نشا پوری کا اثر قبول کیا ہے۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، میں اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے قدم نہ رکھا اس رستے پر جس میں پہاڑ اور جنگل اور دریا نہیں۔ مرید ہمت، میں اس کی ہمت کا مرید ہوں، راہ روم اس مسافر کے کہ بانگ زرست کہ اس نے پاؤں نہ رکھا باجداں اس رستے پر کہ اس میں کوہ پہاڑ دشت جنگل و دریا اور دریا نیست دریا نہیں، کہ اس نے مشکلات والے رستے کے علاوہ کہیں پاؤں نہ رکھا ہو، یعنی جس میں پہاڑ بھی ہو، جنگل بھی ہو اور دریا بھی ہو۔ بات کہتے ہیں کہ میں نوش رنداؤں کے حلقے میں شریک ہو جا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے، یعنی اور اس پیر کی بیعت سے بھاگ جو میدان کا دھنی ہے، یعنی کہ میدان کا دھنی ہے جو عمل کے میدان میں کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پہ بیٹھ جانے والا ہے۔ میدان کے عمل میں جو کام میدان عمل کے لوگوں میں شامل ہو اور اپنے اندر خودداری اور عشق کی تڑپ پیدا کر کے دکھا۔ اس کا لفظی معنی صرف اتنا ہے کہ میں نوش رنداؤں کے حلقے میں شریک ہو جا، اس پیر کی بیعت سے بھاگ جو میدان کا دھنی ہے۔ شریک حلقہ رندان ان رنداؤں کے حلقے میں شامل ہو جا، باداں پیما باش، اس کا پورے کا یہی ہے، شریک حلقہ رنداں پیما باش ہوگا میں نوش، حذر اور اجتناب کر اور دور رہ، زبید پیرے اس پیر کی بیعت سے کہ مرد غوغا نیست، کہ جو میدان کا دھنی نہیں، کیونکہ جو میدان کیا ہے؟ عمل کا میدان۔ برہنہ ہوتا ہے ننگا یا بے لباس، اور یہاں پہ مراد ہے کھول کر بیان کرنا۔ برہنہ حرف بات کو کھول کر بیان کرنا، نگفتن نہ کہنا۔ کمال گویائی است، گویائی کا کمال نہیں ہے۔ حدیث خلوت اور گوشہ نشینی کرنے والے، جذبہ رمز اما اشارے اور رمز سے نیست نہیں، یعنی اہل خلوت صرف رمز اور اشارے سے اپنا مطلب بیان نہ کریں بلکہ اپنی عبادت میں ابہام کا رنگ پیدا کریں تاکہ پڑھنے والا غور و فکر پر مجبور ہو جائے۔ اقبال کی شاعری تمام رمز اور ایمائی ہے، اور اسی انداز بیان میں ان کے کلام کا سارا لطف و مظہر ہے۔ اقبال مسلمانوں کو غور و فکر اور عمل کی دعوت اعلیٰ کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے تو علامہ اقبال کی شاعری میں ابہام، صنعت ابہام کا جو زیادہ تر پہلو نظر آتا ہے، جن کے پیچھے اور بھی مطلب نکل رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اور میری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں مجھے یوٹیوب پہ گرو کرنے کے لیے، اس لیے میری ہر ویڈیو کو لائک اور ضرور کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اقبال کا خصوصی مطالعہ، اس میں عربی اور فارسی کا جو حصہ ہے، اس میں سے فارسی کا حصہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 3 رباعیاں آلریڈی میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، اور ابھی زبور عجم کی 3 غزلیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، اور ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے ان کا۔ تو اس فارسی کی جو آپ کا سلیبس ہے، اس میں
3 رباعیاں آئیں گی اور یہ 3 غزلیں ہوں گی اور پیام مشرق، اور انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کا پیپر جو ہے وہ فارسی کا کمپلیٹ حل ہو جائے گا. یہ فارسی حصہ اس میں سے آپ کو آ جائے گا. مسٹ ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ چوائس میں ہیں. تو اتنا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ پیپر پاس کر سکتے ہیں، فارسی میں سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں. بھی پہلے میں ایک دفعہ پڑھوں گی تو اس میں ورڈ کے ساتھ اس کا میننگ بتاؤں گی، اس کے بعد پوری لائن پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی آپ کو. جہاں دنیا عشق کا میننگ عشق ہی ہے، نہ میری اور میری میں آ جائے گا امیری یا حکومت، نہ سرداری اور نہ ہی سرداری، داند جانتا، کہ عشق کی دنیا نہ سرداری امیری اور حکومت جانتی ہے نہ بادشاہی. جہاں عشق نہ میری نہ سروری دانت، عشق کی دنیا نہ سرداری حکومت اور نہ بادشاہی جانتی ہے. ہمیں بس یہی کافی است ہے کہ عین چاکری کے خدمت کے آداب دانت جانتی ہے یا جانتا ہے. ہمیں بس است کہ عین چاکری داند، یہی کافی ہے کہ خدمت کے آداب جانتا ہے. نہ ہر کے نیکسٹ شعر ہے، نہ ہر کے ہر وہ شخص کہ طواف بتے، کہ جس نے بت کے گرد چکر لگایا، کہ 2 بست ناظرے اور جس نے جینو باندھا. جینو ایک ڈوری ہوتی ہے جو کافر لوگ باندھتے ہیں. پہلے والے شعر کا یہ حصہ ہے اور اس پہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے بت کے گرد چکر لگایا اور جینو کس لی. صنم پرستی و آداب کافری دانت، ضروری نہیں کہ وہ صنم پرستی اور کافری کے آداب جانتا ہو. کہ بظاہر جو کام نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، کہ کیونکہ جس طرح یہاں پہ جو اگزامپل لی جا رہی ہے کہ صنم پرستی کے بھی بت تراشی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ صرف کہہ دینے سے عمل کر لیا ہے تو ضروری، عمل کے لیے بھی خلوص نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس کا ہونا بہت لازم ہے. بظاہر نظر آنا یا ایک چیز کر دینا، اس سے وہ چیز ہزاروں خیبر وسد اور سینکڑوں گونا ازدر، سینکڑوں ازدہے ہیں، است ہے اینجا یہاں، گونا کا مطلب ہے طرح طرح. ہزار خیبر و صد گونا ازدر است اینجا، کہ یہاں ہزاروں خیبر اور سینکڑوں ازدہے ہیں طرح طرح کے. یہاں ازدر سے مراد ہے حضرت علی نے زمانہ طفلی میں سام کا قلعہ جو تھا وہ چیر دیا تھا. نہ ہر کے ہر وہ شخص نہ کہ نان جوئی جس نے جو کی روٹی خورد کھائی، حیدری دانت علی بننا جانتا ہے. ہر وہ شخص کہ جس نے جو کی روٹی کھائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علی بننا بھی جانتا ہے، اس سے یہ مراد ہے. اس کے لیے حضور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے. خیبر کا یہ حوالہ ہے کہ عہد رسالت میں یہودیوں کا مشہور قلعہ جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. اور ازدر سے حوالہ یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ طفلی میں ابھی پنگھوڑے سے اترنے کی عمر نہ تھی کہ ایک اژدہے کا گلا چیر کر رکھ دیا. بچشم اہل نظر عقل مندوں کی نظر میں، بچشم نظر میں اہل نظر عقل مندوں کی، از سکندر افروز است، سکندر سے بڑھ کر ہے وہ گداگر کمال دولت، کمال سکندری دانت، جو سکندری اور بادشاہی کا انجام جانتا ہو. ان کے بھی زیادہ ترجمے آپ نے زیادہ رکھنے ہیں تاکہ آپ کے سامنے جب یہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ورڈ آپ نے دیکھ کے یاد کرنے ہیں.
تو آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہنٹ ہو جائے کہ کون سے شعر کا کون سا ترجمہ ہے اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے، اس لیے آپ کے میننگ کروائے جا رہے ہیں ساتھ میں. یہ ایک دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جائیں گے تو آپ کو ترجمہ یاد ہوگا تو آپ لکھ پائیں گے. باعشو ناز و نخرہ ہائے کیا جوانوں کے، ماں سیما چاند جیسی پیشانی چیست رکھا ہے، کہ چاند جیسی پیشانی والے جوانوں میں کیا رکھا ہے. مراد یہ ہے کہ خوبصورت چونچلوں اور اداؤں میں کوئی حقیقت نہیں، ایسے کاموں میں کوئی لطف نہیں رکھا ہوا. نیکسٹ لائن ہے در آب حلقہ، کہ آ جا اس حلقے میں پیرے بزرگ شیخ، یا پیر کے حلقے میں، کہ دل بری دانت، کہ جو دل لینا جانتا ہے. اس پیر بزرگ یا شیخ کے حلقے میں آ جا جو دل لینا جانتا ہے. مراد یہ ہے کہ خود کو ایک ایسا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور تم ان کے دلوں پر حکمرانی کرو، فقط اداؤں سے کچھ نہ ہوگا. نیکسٹ شعر ہے فرنگ. فرنگ سے مراد ہے فرنگ انگریز، اہل مغرب اس سے مراد ہے. شیشہ گری، یہاں ترجمے میں شیشہ گری ہی یوز ہوگا، اور تشریح کے طور پر اس شیشہ گری سے مراد عیاری اور مکاری کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے شیشہ گری کو. کرد بنا دیا یا کی، فرنگ شیشہ گری کرد، اہل مغرب نے شیشہ گری کی. وہ جام و مینا ریخت، اور اس نے جام و مینا بنا لیے. بہیر تم مجھے حیرت ہے کہ ہمیں شیشہ، کہ اسی شیشہ، ہمیں کا مطلب ہوتا ہے یہی یا اسی شیشہ کو راب پری دانت پری سمجھتا ہے. پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا فرنگ مراد انگریز قوم اہل مغرب، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہل مغرب نے شیشہ گری کی اور جام مینا بنا لیے. مجھے حیرت ہے کہ اب وہ اسی شیشے کو پری سمجھتا ہے. اس میں شیشہ گری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیشہ بنانا یا عیاری کرنا مکاری کے معنی میں بھی مستعمل ہے، کہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شیشے کی رعایت سے پری کا لفظ برمحل استعمال ہوا ہے. مثلاً بڑی مشکلوں سے پری کو شیشے میں اتارا ہے، یعنی بڑی دشواری کے بعد معشوق کو راضی کیا ہے. اب نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں. چا گوے میت، کیا میں تجھے نہ بتاؤں، ز مسلمان تا مسلمانے، ایک نہ مسلمان مسلم کے بارے میں تجھے اس نہ مسلم کا کیا بتاؤں. جہز این پس یہ کہ پسور بیٹا خلیل، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے، پس یہ کہ خلیل کا بیٹا ہے. وہ آزری دانت، اور آزری جانتا ہے یا بدھ کدی جانتا ہے، بدھ گری جانتا ہے. آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور بت پرست تھے. یکے با غم کدا من، ایک بار میرے غم خانے میں آ، غم کدا غم خانہ میں گزر، غم خانے میں آ کن گزر کن تو گزر کرا. اور باغم کدا من، اس کا مطلب ہے کہ میرے غم خانے میں آ. یکے با ایک بار. وہ بنگر اور دیکھ، بنگر کا مطلب کیا ہے، دیکھ اور دیکھ. کبھی میرے غم خانے میں آ اور آ کر دیکھ. ستارہ سوختہ، ایک بد نصیب ستارہ، کیمیا گری دانت، جو کیمیا گری جانتا ہے. کیمیا گری سے مراد کیا ہے، جو مٹی کو سونا بنانا جانتا ہو. اس پہ اقبال اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے غم خانے میں آ کر دیکھ کہ میں کیمیا گری جانتا ہوں، کہ مٹی سے سونا بنا سکتا ہوں. اور پھر باد جبریل میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کیمیا گر ہوں کہ مٹی سے سونا بنا سکتا ہوں.
مجھے ساری عمر یہ افسوس رہا ہے کہ میری قوم کے جو نوجوان ہیں مجھ سے یہ فن کیوں نہیں سیکھتے. یعنی کہ خودی کی پہچان اور اقبال جس مقام پہ تھے ان کے جیسی محنت یا ان کے جیسی لگن کسی نوجوان میں نہیں ہے. ان کو اس بات کا علم تھا اور وہ اس چیز پہ افسوس کرتے ہیں. لاسٹ شعر ہے: بیاں مجلس اقبال، اقبال کی مجلس میں آ، وہ یک دو ساغر کش، اور ایک دو پیالے نوش فرما یا نوش کر. گرچہ سر نتر آشت، اگرچہ سر نہیں منڈاتا قلندری دانت، مگر قلندری جانتا ہے. اس کے مفہوم کو بیان کرنا چاہوں گی. تصوف کے اسرار سے واقف تھے علامہ اقبال، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ اور جو میں نوش فرما رہا ہوں وہ میرے ساتھ نوش فرما. پہلے قلندر جو تھے وہ اس طرح سے سر منڈاتے تھے. اور اقبال کا کہنا ہے کہ شکل و صورت اختیار کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تصوف کے اسرار سے آگاہ ہونا ضروری ہے. یعنی خلوص نیت سے عمل، یعنی کہ کوئی عمل جو آپ کرتے ہیں وہ بیکار ہے جب تک اس میں نیت نہ ہو. مال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اس کو ساغر اس طرح کہتے ہیں لوگ، بقول ساغر لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کر کے دیکھیں کہ بظاہر لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو چاہے نشے میں ہوں مجھے پھر بھی سجدہ کرنا یاد ہے، رب یاد ہے.